اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے سبحانک اللہم پڑھا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کل والا لیسن انف ہوگا اور ہم آگے اب بحمدک سے شروع کریں گے. لیکن اگر آپ پوری نماز دیکھیں تو وہاں پہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، بس یہی ہے کل نماز کا خلاصہ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم پھر نماز کے بعد بھی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں. وہ سارے نماز بھی یہی ہے کہ آپ سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس لیے سبحان اللہ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. سبحان کہتے ہیں، لفظ سبحان کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے تیرنا، پانی کے اوپر تیرنا، کہ ایسی چیز جو فلوٹ کرتی رہے کانسٹنٹلی اور ڈپ نہ کھائے، کہ اس کو ڈوبنا نہیں چاہیے. اس کو بولتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کی تسبیح برقرار رکھی ہے، کہ وہ چیز کا جو اس کو ایک درجہ دیا تھا، جو اس کا درجہ ہے اس پہ اس کو قائم رکھے، وہاں سے نیچے نہیں آنے دیا. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے یہاں پہ فعل ہے کہ میرا ماننا ضروری ہے، کہ میں نے مانا ہے کہ نہیں، کہ میں نے وہ جو اللہ تعالیٰ کا لیول ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جس طرح کی بات ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس طرح کی بات ہونی چاہیے تھی، کہ میں اس سے نیچے تو نہیں میں نے گرا دی بات. اگر نیچے کر دیا تو پھر واپس آنا پڑے گا، پھر سبحان اللہ بولنا پڑے گا، پھر سمجھنا پڑے گا کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے. بولنا تو پھر بعد میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پرفیکٹ ہے، اور وہ کتنی پرفیکٹ ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ کیسے ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا دیکھ کے پتہ چلے گا کہ دنیا کتنی پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنائی. تو سورہ نحل کی آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یونزل الملائکۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یونزل الملائکۃ بالروح، اللہ تعالیٰ روح نازل کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے کلام نازل کرتے ہیں جس کے اوپر چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جا سکے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اللہ سے ہی ڈرتے رہو. اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کی جو نیچے آرگیومنٹس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ جو ارد گرد کی تمہاری دنیا ہے یہ گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے، اگر ان کو بیٹھ کے کوئی دیکھ رہا ہے. اب شروع کہاں سے ہوتی ہے بات؟ خلق السماوات والارض بالحق، ہی کریٹڈ، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں سماوات، اونچائی جتنی بھی ہے، سما کہتے ہیں اونچے کو، کہ اب ہمارے زمین سے اوپر ستارے ہیں اور اس کے اوپر اور ستارے ہیں اور کس طرح ہیں اگلے آسمان، جتنے بھی آسمان ہیں اور زمین ہے، بالحق، حق کے ساتھ بنایا، پرپز کے ساتھ بنایا، پرپز لیسنس نہیں ہے دنیا میں. آپ سورج دیکھ رہے ہیں کوئی کام کر رہا ہے، چاند کوئی کام کر رہا ہے، ہوا پرپز سرو کر رہی ہے، پانی پرپز سرو کر رہی ہے. تو یہ اس کنکلوژن پہ کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے کہ میری جو تخلیق ہے یا اتنی بڑی جو دنیا کی تخلیق ہے، اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے وہ بنا کسی مقصد کے. تعالی عما یشرکون، ہاؤ فار ابو ہی از، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلند ہے ان سب شرک سے جو لوگ اللہ تعالی عما یشرکون. اور یہ والا فریز اکثر سبحانہ و تعالی عما یشرکون کے ساتھ بھی آتا ہے کہ کتنی پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ازیوم کر لیا کہ یہ دنیا بس ایسی ہی چل رہی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. خلق الانسان، اس نے انسان بنایا، من نطفتن، ایک بوند سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر وہ اللہ سے جھگڑنے لگے، پھر وہ شدید جھگڑالو ہو گئے. کہ انسان کو یاد آنی چاہیے اپنی تخلیق کہ میں آیا کہاں سے ہوں. ابھی جب آپ نرسری میں ایک دفعہ گئی ہوں، آپ کا بھی جانا ہوا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے، اتنی پتلی ہڈیاں، اور ان کو ریز میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو ابھی اتنی مضبوط ہڈیاں ہیں اور یہ جو ہم آرام سے چل رہے ہیں اور یہ جو دنیا میں کرتے پھر رہے ہیں اور سب سے جھگڑا مول لیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم نے تو پھر ایک فارم میں آ کے دیکھا ہے نا. جب انسان تخلیق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تم کس حالت میں تھے اور اب تم جھگڑنے کی تمہیں طاقت آ گئی، اب تم نے جھگڑا شروع کر دیا ہے. والانعام، اور جانور، پہلے انسان کی تخلیق کی بات کی ہے، اب ساتھ یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ، شاید ہم جب لوگ تجوید والا لیسن پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے میں تمہیں رزق دیتا ہوں ویسے ہی تمہارے جانوروں کو رزق دیتا ہوں، تم ان کے مالک ہو، میں تمہارا مالک ہوں. تو والانعام، اور جانور، خلقہا، اسی نے پیدا کیے ہیں، لکم فیہا دفع، اس میں تمہارے لیے پوشاک ہے، کہ جانوروں کی کھالوں سے ہم کپڑے بناتے ہیں، لیدر سے کپڑے بنتے ہیں. ومنافع، اور اس میں بہت سے فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، اور ان سے تم کھاتے ہو. اگلی بار ہم کسی جانور کو دیکھیں، کسی گائے بھینس کو دیکھیں، کسی بکری بھیڑیے کو دیکھیں، جو بھیڑیں ہوتی ہیں، کسی کو بھی دیکھیں تو ہمیں وہاں سے نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بنایا. والانعام، اور جانور، کیٹل، خلقہا، ہی کریٹڈ اٹ. اب جو اس کا فریزنگ ہے وہ بھی بڑا مزے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اور جانور، ایکسکلیمیشن مارک، اس نے بنائے ہیں، لکم، تمہارے لیے، تاکہ تم اس سے کپڑے پہنو، اور بہت سے فائدے ہیں اور تم اس سے کھانا کھاؤ. اور بہت سے فائدوں کو پھر اللہ تعالیٰ اب ایکسپلین کریں گے اور کون سے فائدے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اس میں تمہاری خوبصورتی ہے. خوبصورتی کیسے ہے؟ ہم جیسے ڈراموں میں دیکھتے ہیں، جیسے اردرول کے ڈرامے میں دیکھا تھا کہ جب وہ پراپر سیکوینس ہی وہ ایسے بناتے ہیں کہ گھوڑوں کے اوپر کوئی باہر جا رہا ہے کام پہ اور گھوڑوں کے اوپر کوئی واپس آ رہا ہے، تو وہ ایک پراپر فخر کی بات ہوتی ہے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب صبح تم جانوروں کو، اپنے جانوروں کو، یا ویسے بھی اگر کوئی اچھے خاصے لوگ ہیں اور وہ جانور کو باہر گھاس کھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں،
اور شام کو جب واپس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ وقت تمہارا مجھے یاد کرنے کا ہے کہ میں نے ان جانوروں کو سبڈیوٹ کیا ہوا ہے. ابھی اس صورت میں تو نہیں آئے گا, کسی اور صورت میں ذکر آئے گا کہ یہ جو جانور ہیں, یہ بھینس بھی خونخوار جانور ہو سکتی تھی, یہ گائے کو بھی اتنا وہ جو سبڈیوٹ ہے نا, وہ جو آپ کی بات مان لیتی ہے اور آپ جہاں کہتے ہیں مڑ جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبڈیوٹ کیا ہوا ہے, مسخر کیا ہوا ہے, تو یہ اس طرح کے ہیں. ورنہ یہ بھی ویسے ہی ہوتے جیسے شیر ہیں یا باقی جانور ہیں کہ جن کو جو آپ کے قابو سے ہی باہر ہیں. تو دا فیکٹ کہ جانور آپ کے قابو میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ہے. تو اگلی بار ہم جانور دیکھیں اور انہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں اور یا ان جانوروں کا دودھ پی رہے ہیں اور پھر آگے وہ آئے گا کہ آپ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں, تو وہ سب چیزیں اللہ کے ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ ہم جب دنیا پہ آئے ہیں تو 5-6 سال تک تو انسان کی میموری بنتی نہیں, اس کے بعد جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہماری روٹین کا حصہ ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی تو ہے, ہم نے کبھی کوئی انسان رک کے سوچتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں نہیں, رک جاؤ, دیکھ لو, سوچ لو, یہ سب آٹو پائلٹ پہ نہیں چل رہا, کسی نے بنایا اور تمہارے لیے بنایا. لکم کا لفظ بڑا خوبصورت ہے وہاں پہ کہ یہ سب چیزیں عبادت کے لیے نہیں بنی, یہ سب تمہارے لیے بنی ہے, میں نے اپنے لیے بنایا کہ تم میری عبادت کرو, تم بندگی کر کے دکھاؤ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ, وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں. إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ, دور دراز جگہوں تک جہاں تم خود نہیں اٹھا سکتے تھے. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, سوائے اس کے کہ تمہاری کمریں ٹوٹ جاتی. اب ہم دیکھتے ہیں جانوروں کے اوپر کتنا کتنا بوجھ, میں نے پکچرز نکالنے کی کوشش تو کی ہے, لیکن اصل زندگی میں ابھی سر بھی ہمارے کہتے کہ ہم جب سوچیں نا کہ ہم نے کہیں ٹرپ کرنا ہے یا کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا ہے, پھر اس کے جو ہمارے پاس پروجیکٹ ہونے چاہیے وہ قرآن پاک کے پروجیکٹ ہونے چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اچھا جانور دیکھو, چلو پھر کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ جانوروں پہ سفاری ہوتی ہے, جہاں پہ ابھی شہروں میں اتنا کم ہے لیکن گاؤں میں تو لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے جانوروں کے اوپر کتنا کتنا سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ اتنا سارا سامان کسی ایک انسان کے اٹھانے کی بس کی بات ہی نہیں. اب اس ٹائم تو جانوروں کی بات ہو رہی ہے, اب ہمارے ٹائم پہ کیا ہے, گاڑیاں ہیں, ٹرک ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ جو سامان چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ہے. ان ربکم لرؤوف رحیم. اب وہ کیوں جانور سامان اٹھا رہے ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا کہ آپ ان کے اوپر سامان لاد سکیں اور پھر کسی دوسری جگہ پہ لے کے جا سکیں, کیونکہ صدیوں تک میکسیمم جو انسان کی تاریخ ہے جانوروں کے تھرو ہی ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے. اب جا کے انسانوں نے وہ چیزیں ایجاد کرنی شروع کی نا, گاڑیاں اور ٹرک اور اس طرح کی چیزیں بن گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں میں نے جانور بنایا, ان ربکم, بے شک تمہارا رب, لرؤوف الرحیم. رؤوف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, رؤوف کہتے ہیں جس کو پتا ہو کہ آپ کی اسٹرگل کیا ہے, جو آپ somebody who can feel your pain, somebody who understands what situation you are in. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کی کمر اس قابل نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے اینٹیں اور گھاس اور کچھ جیسے آپ آٹے کے تھیلے ہیں اور سب چیزیں آپ نہیں اٹھا سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والخیلا, اور گھوڑے, برانڈیڈ گھوڑے, جو اصلی گھوڑے ہوتے ہیں نا, جیسے وہ جنہیں لوگ اس میں خوبصورتی کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ اچھا میں نے کتنے لاکھوں کا گھوڑا خریدا ہے, وہ والے والخیلا برانڈیڈ گھوڑے, والبغارا اور والبغالا اور کھچر, والحمیرا اور گدھے, لترکبوہا وزینا, تاکہ تم ان پہ سوار ہو جاؤ اور یہ تمہاری خوبصورتی کا بھی سامان ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اس نے بہت کچھ بنایا جس کا تمہیں علم نہیں ہے, گاڑیاں, موٹر سائیکل, ریل گاڑیاں, ہوائی جہاز. اب اس ٹائم کے لوگ جب سن رہے تھے یہ والی آیتیں تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والے ٹائم پہ لوگ, ابھی وہاں کا کوئی 600 سال پرانا کوئی انسان آ کے دیکھے گا کہ اب دنیا پہ کتنی ترقی ہو گئی ہے تو اس کو بڑا عجیب لگے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہنے اور بھی بہت کچھ بنایا, ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے, ابھی تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو اگلی بار ہم کوئی گاڑی دیکھیں. اب آج کل کیا ہے, سواریاں, گاڑیاں ہی ہیں نا, اور گاڑیوں پہ ہی لوگوں کو فخر ہوتا ہے, وزینہ, کہ پھر گاڑیوں کے ہی مقابلے ہو رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں انسان کے لیے, اور یہ ساری چیزوں میں نشانیاں, ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد آنی چاہیے ہمیں. وعلی اللہ, اور اللہ کی طرف جاتے ہیں, قصد السبیلی, the most right path, جو سب سے سیدھا راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. ومنہا جائر, اور کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں, پھر آپ نے چننا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے راستے میں جانا ہے, کیونکہ ابھی سفر کی ساری بات ہوئی تھی نا, تو آپ نے سوار ہونا ہے اور سامان کہیں پہنچانا ہے, تو اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں سیدھے راستے سارے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اور اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے دیتا. the fact کہ I can choose, میں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, the fact کہ ہم چوز کر سکتے ہیں کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے یا غلط کام کرنا ہے, اللہ کی مرضی سے. اللہ نے چوائس دے دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ سب لوگ فرما بردار ہو جائیں تو سب نے ہو جانا, جیسے فرشتے فرما بردار ہیں. یہ چوائس ہے ہمارے پاس, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی خدا نخواستہ پہنچ سے ہی باہر ہو گئے ہیں. اب سبجیکٹ چینج ہوتا ہے, پانی کی طرف آنے اللہ تعالیٰ. پہلے بھی جانوروں میں بتایا کہ جانوروں سے تم کیسے سامان کے لیے استعمال کرتے ہو, اور ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ کی یاد آئے. هو الذی, ہی از the one who, وہی ہے, انزل من السماء ماء, جو آسمان سے پانی برساتا ہے, لکم منہ شراب, اس میں تمہارے لیے پانی ہے, ہم پانی پیتے ہیں. ومنہ شجر, اور تمہارے درختوں کے لیے, زمین میں پانی جائے گا تو پودا نکلے گا اور پھر درخت بنے گا. فیہ تسیمون, اور اس پانی سے ہی جو جانور ہیں
ان کے لیے بھی پانی آتا ہے اور ان کے لیے بھی چارہ آتا ہے، چارے کا سامان زمین سے ہی اگتا ہے نا. تو یہ جو پانی آسمان سے آ رہا ہے یہ تمہارے بھی کھانے کا سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے بھی کھانے کا سامان ہے. ینبت لکم بہ الزرع، وہ اس پانی سے کھیتیاں نکالتا ہے، اس پانی سے. اب وہ جو پانی آسمان سے آ رہا ہے، اگلی بار بارش ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. قرآن پاک ہمارا پرسپشن چینج کر رہا ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ بارش ہوئی تو ہم دکھی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں. پھر بارش ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. ینبت لکم، بنائی تو ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم رک کے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، میرے لیے بنائی ہے. ینبت لکم بہ الزرع، اس پانی سے زمین سے پودے نکلنے لگتے ہیں. والزیتون، اور زیتون. والنخیل، اور کھجور. والعناب، اور انگور. ومن کل ثمرات، اور بہت طرح کے پھل ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جن کا دماغ ہر وقت سوچ و بچار میں لگا رہتا ہے، جو سوچتے رہتے ہیں. جیسے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سچ کی پرسیوٹ میں ان کو پتا تھا کہ یہ ارد گرد جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو بیٹھ کے، جن کے پاس ٹائم ہے کہ اچھا آج ہم آسمان کو دیکھ لیں، آج جانور کو دیکھیں، تو 1 منٹ بھی کافی ہے کہ آج آپ کو کوئی جانور واپس آئے گھر پہ، یا آپ نے کسی جانور کو دیکھا تو آپ کو یاد آ جائے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے کیا ہے، ورنہ یہ بڑا خونخوار بھی ہو سکتا تھا. تو سبحان اللہ کے اندر جا کے اس کا مطلب سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو ابھی ہم یہ کہتے ہیں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کرتے ہیں.